بلکہ قادیانی کی پہچان کے لیے یہ مت کہو کہ تو نماز کو مانتا ہے کہ نہیں، کعبے کو مانتا ہے نہیں، قرآن کو مانتا ہے نہیں۔ صحیح پہچان ہے بھائی، مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر، مرتد، زندیق سمجھتے ہو کہ نہیں؟ مرزے پہ لعنت بھیجتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ مرزے پہ لعنت بھیجتا ہے، مرزے کو زندیق سمجھتا ہے، مرزے کو کائنات کا بدترین کافر سمجھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ کہے نہیں جی نہیں، وہ تو بڑے بزرگ تھے، وہ تو بڑے یہ تھے، وہ تو بڑے فلاں تھے، وہ تو بڑے فلاں تھے، سمجھو یہ بھی کائنات کا پرلے درجے کا پلید کافر ہے۔ لوگ ہم پہ یہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ جی ہندو بھی تے کافر ہیں، تسی انہوں کو ماننا آختے، عیسائیاں دے خلاف تسی نہ بول دے، یہودیاں دے خلاف تسی نہ بول دے، مرزائیاں بھی جو کہہ کر دے ہو۔ بھائی ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، عیسائی اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتا، یہودی اپنے آپ کو اسلام والا نہیں کہتا۔ یہ مسلمان کہہ کر مسلمان کے باغ کو، مسلمان اسلام کے باغ کا ستیہ ناش کر رہا ہے، اس لیے یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہمارے ادب کی کتابوں میں، غالباً مفید طالبین میں بھی ہے، نفحۃ العرب میں بھی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جب وہ دستار پہنے ہوئے جا رہا ہے اور اپنے بغل میں اس نے غلیل چھپائی ہوئی ہے، اس نے دیکھا ایک کبوتر اور کبوتری دونوں آپس میں لاڈ مراد اور راز و نیاز کر رہے ہیں، اور اس نے یوں غلیل کے اندر پتھر ڈال کے کبوتر کو، کبوتری کا جو نر تھا اس کو مار دیا۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ اب اس کی کبوتری آئی سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آ کر، اس نے دعویٰ دائر کیا، سلیمان پیغمبر اس نے میرے نر کو مارا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلایا اس کو، صوفی صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، آپ نے کیوں مارا؟ اس نے کہا جی حلال ہے، آپ کی شریعت میں ہمارے لیے ان کو کھانا حلال ہے، ذبح کرنا حلال ہے، ان کا شکار حلال ہے، اس لیے میں نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کبوتری نے روتے ہوئے کہا، سلیمان پیغمبر مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں کہ اس نے مجھ پر پتھر کیوں چلایا ہے، اس نے مجھ پر غلیل کیوں چلائی ہے، مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ تصوف کے لباس میں آیا ہے، یہ صوفیوں کے لباس میں آیا ہے۔ اگر یہ شکاری کا لباس پہن کر آتا ہم اپنے آپ کو سنبھالتے، اس نے ہمیں دھوکہ دے کر اور ہمارا شکار کیا ہے، اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ اس نے لباس دوسرا پہنا ہوا تھا۔ ہمیں بھی اعتراض یہ ہے کہ تم کافر کہو اپنے آپ کو، تم زندیق کہو اپنے آپ کو، تم ہندو کہو اپنے آپ کو، تم مرتد کہو ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں یہ نقب زنی نہیں کرنے دیں گے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے انشاءاللہ ہم تمہیں یہ نقب زنی نہیں کرنے دیں گے۔ یار یہ تو بات ہی نہیں، محمد مصطفیٰ کی ذات پہ حملہ ہو، آپ کی ختم نبوت پہ حملہ ہو۔ گیا گزرا مسلمان، گسا پھٹا مسلمان، آقا دو جہاں کے جوتے مبارک کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا نہیں تحریک کے اندر شرابی کبابی قسم کے مسلمان، بازاری قسم کے مسلمان سینہ تان کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پلے کچھ نہیں، محمد مصطفیٰ کے نام پہ گولی کھا کر جنت میں جا رہے ہیں۔ اسی کو اکبر نے کہا، سینے میں دل آگاہ جو ہو کچھ غم نہ کر، ناشاد سہی بیدار تو ہے، مشغول تو ہے، نغمہ نہ سہی فریاد سہی، ہر چند جو دھولا مستر ہے، ایک جوش تو اس کے اندر ہے، ایک وجد تو ہے، ایک رقص تو ہے، بےتاب سہی برباد سہی۔ گسا پھٹا مسلمان بھی
محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کو باعث سعادت سمجھتا ہے۔